لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ارانی عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس ہمارا جو احکام و مسائل ہے۔ ہمارا باب جو چل رہا تھا وہ عبادات کا باب تھا کہ پچھلے درس میں ہم نے جو ہے وہ رکوع کے احکامات کی طرف نگاہ کی تھی اور مسئلہ نمبر 1227 تک ہمارا ہوا تھا، اور آج پڑھیں گے مسئلہ نمبر 1228۔ اگر رکوع کی مقدار بھر جھک نہ سکتا ہو تو کسی چیز پر تکیہ کرے اور کھڑے ہونے کی حالت سے رکوع میں جائے، اور اگر تکیہ کر کے بھی معمول کے مطابق رکوع نہ کر سکتا ہو تو اتنی مقدار میں، جسے عرف میں رکوع کہا جائے، جھکے اگر اتنی مقدار بھی جھک نہ سکتا ہو تو رکوع کے لیے کھڑے ہو کر سر سے اشارہ کرے، اور اگر نماز میں کھڑے ہونے سے بالکل عاجز ہو تو رکوع بیٹھ کر انجام دے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے جو رکوع کے احکامات چل رہے تھے اس میں سے ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص ہے اگر سر نہیں جھکا سکتا اتنی مقدار میں کہ جتنا رکوع کی مقدار کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ کیا کرے کہ کسی چیز پر تکیہ دے دے، یعنی کوئی چیز پر سپورٹ دے، وہاں پر رہ کر یعنی کھڑے ہونے کی حالت سے رکوع میں جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر معمول کے مطابق تکیہ کر کے بھی رکوع نہیں کر سکتا ہو تو اتنی مقدار میں جھک جائے کہ دیکھنے والے کیا کہیں کہ ہاں وہ رکوع کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر اتنا بھی ممکن نہیں ہے تو کھڑے ہو کے سر سے اشارہ کر دے، اور نماز میں کھڑے ہونے سے بھی اگر عاجز ہے یعنی وہ بھی نہیں کر سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ کیا کرے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر رکوع کو انجام دے۔ مسئلہ نمبر 1223، جس شخص پر لازم ہے کہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے اور سر سے اشارہ نہ کر سکتا ہو تو رکوع کی نیت سے آنکھوں کو بند کرے اور ذکر رکوع پڑھے، اور رکوع سے اٹھنے کی نیت سے آنکھوں کو کھولے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اپنے دل میں رکوع کی نیت کرے، اور احتیاط واجب کے بنا پر اپنے ہاتھ وغیرہ سے رکوع کے لیے اشارہ کرے اور ذکر رکوع پڑھے، اور اس کی آخری صورت میں اگر نماز گزار بیٹھ کر رکوع کو سر کے اشارے سے انجام دے سکتا ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر نماز کھڑے ہو کر جس کا رکوع میں دل میں نیت کر کے ہاتھ وغیرہ کے اشارے سے کرے، پڑھے، اور بیٹھ کر بھی جس کا رکوع سر سے اشارے انجام دے دے، بچا لائے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب انسان اتنا مجبور ہے کہ اگر وہ سر سے جو اشارہ کرنے کا بتایا اگر وہ بھی نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے، رکوع کی نیت سے آنکھوں کو بند کر لے، اور رکوع سے اٹھنے کی نیت کر کے کیا کرے، آنکھوں کو اپنی کھولے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اپنے دل میں رکوع کی نیت کر کے احتیاط واجب کے بنا پر اپنے ہاتھ وغیرہ سے رکوع کے لیے اشارہ کرے گا اور ذکر رکوع کو پڑھے گا، اور آخری صورت میں اگر نماز گزار بیٹھ کر رکوع کے سر کے اشارے سے انجام دے سکتا ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر کیا کرے، نماز کھڑے ہو کر پڑھے، یعنی اگر بیٹھ کے بھی یہ کام نہیں انجام دے سکتا ہے تو وہ آنکھوں کو بند کرنے کا جو اشارہ بتایا گیا ہے یا دل کی نیت بتائی گئی ہے، اگر وہ کھڑے ہونے کی تاب رکھتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر اس کام کو انجام دے، اور اگر کھڑے نہیں ہو سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر اس کام کو انجام دے۔ ہو مسئلہ نمبر 1231، اگر رکوع بھول جائے اور سجدے میں پہنچنے سے پہلے یاد آئے تو کھڑا ہو جائے اور رکوع میں جائے، چنانچہ کھڑے ہوئے بغیر خمیدہ حالت سے رکوع میں چلا جائے تو کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ پچھلی بار بھی ہم نے مسئلے میں پڑھا تھا کہ اگر حالت سجدہ میں جانے سے پہلے کوئی اگر رکوع بھول گیا ہے اور اب اسے سجدے میں جانے سے پہلے یاد آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے، اب پوری طرح سے اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ سجدے کی حالت سے اٹھا ہے اور اسی میں رکوع اس نے انجام دے دیا، پھر سے سجدے میں چلا گیا، اس طرح سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اسے کیا کرنا ہے، وہ پوری طرح سے کھڑا ہوگا، اور کھڑے ہونے کے بعد جس طرح سے قیام کی حالت سے رکوع میں جایا جاتا ہے اسی طرح سے جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1232، اگر پیشانی زمین تک پہنچنے کے بعد یاد آئے کہ رکوع نہیں کیا ہے تو ضروری ہے کہ رکوع کی طرف پلٹ جائے اور رکوع کو کھڑے ہونے کے بعد بچا لائے، اور دوسرے سجدے میں سر کو سجدے گاہ پر رکھنے کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز احتیاط لازم کے بنا پر باطل ہے۔
ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ پیشانی زمین تک پہنچنے کے بعد یاد آئے، یعنی سجدے میں چلا گیا ہے اور اسے اگر یاد آئے کہ اس نے رکوع نہیں کیا ہے تو ضروری ہے کہ کیا کرے، رکوع کی طرف پلٹ جائے. ٹھیک ہے، یعنی زمین تک وہ آ گیا ہے اور اس کے بعد اس کو یاد آیا، وہ کیا کرے، کھڑے ہو جائے اور رکوع کا انجام دے. لیکن اگر دوسرے سجدے میں سر کو سجدے گاہ پر رکھنے کے بعد، سجدے گاہ پہ رکھنے کے بعد اگر اسے یاد آ رہا ہے، یعنی اس نے سجدہ انجام دے لیا اور اس کے بعد اسے یاد آیا، احتیاطی لازم کے بنا پر اس کا رکوع کیا ہے، باطل ہے. مسئلہ نمبر 1228، رکوع کے دوسرے احکامات، رکوع کے مستحبات. مسئلہ نمبر 1233. خوب، فقہا رضوان اللہ تعالی نے رکوع کے لیے بہت سے مستحبات کو بیان کیا ہے، جن میں سے کچھ یہ ہے. سب سے پہلا، رکوع میں جانے سے پہلے سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر کہیں. ٹھیک ہے، رکوع سے پہلے کا جو قیام ہے وہاں پر مستحب ہے کہ اس حالت میں ہم کیا کریں، تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں جائیں. ٹھیک ہے، رکوع میں مرد زانوں کو پیچھے کی طرف اس طرح سے رکھے کہ پیر بالکل سیدھے ہو جائیں اور اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھے اور ہاتھ کی ہتھیلی کو زانوؤں پر رکھے. ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح سے کھلا رکھے کہ پورے زانوں کو گھیر لے. اور مستحب ہے عورت رکوع میں ہاتھوں کو زانوؤں کے اوپر رکھے لیکن زانوؤں کو پیچھے کی طرف نہ لے جائے اور اپنی پیٹھ کو بہت زیادہ خم نہ کرے اور کمان جیسا نہ بنائے تاکہ نشیمنگا یعنی جو ہے اس کی ظاہر نہ ہو. یعنی انسان اگر مرد رکوع میں جاتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ پیر کو بالکل سیدھا رکھے، اپنی پیٹھ بالکل سیدھی رکھے. ٹھیک ہے، اور اپنے ہاتھوں کو کیا ہے، اپنے تھائس پہ یعنی اپنی زانوؤں پر رکھے، یعنی اس طرح سے پورا ہاتھ کھول کر رکھے کہ اس کے زانوؤں کی طرف کا جو حصہ ہے جہاں تک بھی اس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں پر وہ کیا کرے، پھیلا کر انگلیوں کو رکھے. ٹھیک ہے، کھلا کر کے رکھے. لیکن مستحب ہے کہ عورت جب رکوع میں جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو زانوؤں کے اوپر رکھے لیکن زانوؤں کو پیچھے کی طرف، یعنی بالکل اسٹریٹ نہیں کھڑے ہونا ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو خمیدہ بھی نہیں کرنا، خم بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، گردن کو کھینچے اور پیٹ کے برابر رکھے، یعنی اپنی سر کو جو ہے وہ، یعنی جو گردن ہے ہمارا وہ کھینچ کے وہ اس طرح سے کھڑی ہو کہ وہ کھینچا ہو اور پیٹھ کے برابر وہ کرے. خوب، دونوں پیروں کے درمیان دیکھیں، یعنی جہاں حالت رکوع میں ہے پیروں کے درمیان اس کی نگاہ ہونی چاہیے، مستحب ہے. اور مستحب ہے کہ رکوع کے ذکر کو تکرار کرے اور اسے طاق عدد میں ختم کرے، یعنی 1 میں، 3 میں، 5 میں، اس طرح سے انجام دے. ذکر سے پہلے یا اس کے بعد صلوات پڑھے، یعنی ذکر سے پہلے بھی صلوات، ذکر رکوع کے پہلے بھی صلوات پڑھے، اس کے بعد پڑھنا بھی مستحب ہے. رکوع سے سر اٹھائے اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد بدن کو سکون کی حالت میں کہے سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی جب وہ کھڑا ہو گیا ہے اب رکوع انجام دینے کے بعد، اب بالکل حالت سکون میں اس کی بدن آ گئی ہے تو وہ کیا کرے، اب سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی یہ کہنا مستحب ہے. مسئلہ نمبر 1234، سجدے کے احکامات. نماز گزار پر لازم ہے کہ واجب اور مستحب نماز کے ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدہ بجا لائے اور سجدہ اور اس طرح ہوگا کہ پیشانی کو خداوند متعال کی بارگاہ میں خضوع کی نیت سے، یعنی مخصوص شکل میں زمین پہ پیشانی کو رکھے اور سجدے کے واجبات اس کے احکام مندرجہ ذیل مسائل میں ذکر کیا جائیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ جو ہمارے حالت سجدہ ہوتا ہے بہترین طریقے سے جو ایکچولی اس کی حالت ہے اس کو انجام دے قربتاً اللہ. اور اس کے کچھ جو ہیں احکامات ہیں، ایک ہے زمین پر 7 وضو کر رکھنا. ٹھیک ہے، ذکر سجدہ کو کہنا. تیسرا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یعنی جو ہم استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کہتے ہیں بیٹھ کر، وہ بیٹھنا. ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ ہے جس میں ہمیں بیٹھنا ہے. اور احتیاط واجب کے بنا پر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا، یعنی یہاں پہ کیا کرنا ہے، دوسرے سجدے کے بعد بھی ہمیں فوراً سے کھڑے نہیں ہو جانا ہے، اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے، بیٹھنا ہے احتیاط واجب کے بنا پر. بدن کا سکون کی حالت میں ہونا. ٹھیک ہے، ساکن ہو بدن اس کی. پیشانی کا پیر کے انگوٹھے
اور دونوں زانوں کے ہم سطح ہونا، یعنی اتنا زیادہ وہ نیچے کی طرف، یعنی اس طرح سے ہو کہ وہ لیول میں ہو، یعنی جو نا ہمارے پیروں کے جو پنجے ہیں وہ، اور ہمارا گھٹنا اور ہمارا سجدہ، یعنی یہ تینوں کی جگہ مساوی ہونی، یعنی برابر کی ہونی چاہیے، نہیں کہ سجدے کی جگہ بالکل اونچی ہو رہی ہے، پیر ہمارا نیچے ہے، یا پیر ہمارا بہت اوپر ہے، سجدے کی جگہ ہماری بہت نیچے ہو رہی ہے، اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی چیز پر پیشانی رکھنا جس پر سجدہ صحیح ہے، ہر چیز پر سجدہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور اس کی تفصیل وغیرہ جو ہے آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ خوب، یہ رہا ہمارا آج کا درس، اور کچھ سوالات۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ اگر رکوع گزار یعنی رکوع کرنے والا شخص اگر رکوع میں نہیں جا سکتا ہے، کھڑے ہو کر رکوع میں اگر نہیں جا سکتا ہے تو اسے کن کن حالتوں میں آنا ہے، یعنی وہ کس طرح سے رکوع کو انجام دے۔ دوسرا سوال یہ کہ رکوع کے مستحبات میں کیا ہیں، یعنی جب مرد رکوع میں جاتا ہے تو اس کے مستحبات کیا ہیں، اور اگر عورت رکوع میں جاتی ہے تو اسے کس حالت میں ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ کہ رکوع کے جو مستحبات میں بیان کیا گیا ہے ذکر کو، تو وہ ذکر کی جو تکرار ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے، یعنی عدد کا بتائیں، کہ کس عدد میں کرنا چاہیے۔ چوتھا سوال یہ کہ سجدے کی حالت سجدہ گزار یعنی نماز گزار کی جو سجدے کی حالت ہوتی ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے۔ پانچواں سوال یہ کہ سجدہ کے کچھ جو واجبات ہیں ان واجبات میں سے کسی تین کا ذکر کریں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔